بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے بچے اور بچے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک ہمارے ساتھ شخصیت ہوتی ہیں، گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہیں آج غلام الیاس بھائی. کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. پیارے بچے، آج غلام الیاس بھائی ہمارے پروگرام میں ہوں گے، بلکہ پروگرام آج ان کا ہے، اور ہم ان سے اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں گے. درود پاک کی فضیلت کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو خوبصورت بناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. جی تو پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کریں گے ہمارے رمضان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انبی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ تلاوت کریں گے، پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے؟ 23واں پارہ ہے سورۃ الصافات کی آخری چند آیات. ماشاء اللہ. چلیں قرات شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رمضان بھی بہت پیاری قرات کی. غلام الیاس پہ کچھ دعاؤں سے نوازتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. اللہ پاک آپ کو اور اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو عالم باعمل بنائے، باعمل حافظ قرآن بنائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. کر سب کو رخصت کریں گے اور اب ہم کلام کو بھی شامل کریں گے، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. جس دن میں شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے بو پہ چلتے بھٹکنے والے کیا مہکتے کیا مہکتے مہکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے بو پہ چلتے چلتے بو پہ چلتے بھٹکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے آسیوں لو دامن ان کا آسیوں تھا لو دامن ان کا دامن ان کا آسیوں تھا لو دامن ان کا وہ نہیں چھٹکنے والے چھٹکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے بو پہ چلتے وہ چلتے بو پہ چلتے چلتے بو پہ چلتے بھٹکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے اور جگمگا بھی میری گور کی خاک جگمگا بھی میری گور کی خاک جگمگا بھی میری گور کی خاک تیرے قربان مدنی تیرے قربان مدنی تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے وہ پہ چلتے بھٹکنے والے سنیوں سے مدد مانگے جا سنیوں سے مدد مانگے جا سنیوں سے مدد مانگے جا بڑے بڑے پہ رہے بگنے والے بڑے بڑے پہ وہ بکتے بڑے بڑے پہ بکتے بڑے بڑے پہ رہے بگنے
ماشاءاللہ حسنین بھائی بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ماشاءاللہ. پیارے بچے ہمارے ساتھ غلام میراث بھائی موجود ہیں اور کچھ بچے سوالات بھی لے کر آئے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں آپ لوگوں میں سے کون کون سوالات لے کر آئے ہیں؟ چلیں آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سوال بتائیں. پہلا سوال میں سے کس کا ہے؟ آپ کا. چلیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام روحان باری ہے. ماشاء اللہ. آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کریں. ایک ہی کریں گے نا؟ جی. ٹھیک کریں. حسد کا کیا مطلب ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسد جو ہے کہ یہ باطنی مرض ہے. اس طرح بندے کو ایک ظاہری مرض بھی لگ جاتا ہے، کبھی نزلہ، کھانسی یا کہیں زخم ہو جاتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسد ایک باطنی مرض ہے. اور یہ اندر سے جو ایک مسلمان ہوتا ہے اس کی حسد جو ہے نا، حسد مسلمان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اب بندہ ایک طرف نیکیاں کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اب فرائض کے ساتھ ساتھ وہ دیگر بھی جو نیک کام ہے وہ بھی کر رہا ہے نا، مشقت اٹھا رہا ہے. سردی کے اندر راتوں کو اٹھ کر وہ تہجد پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اتنے سارے کام کرتا ہے. لیکن حسد یہ ایک ایسا مرض ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ نیکیوں کو. ہاں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر ہم لکڑی پہ آگ لگائیں تو لکڑی کتنی دیر میں جلتی ہے؟ فوراً جل جاتی ہے. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سوال یہاں بچے نے کیا ہے حسد کے تعلق سے. اگر ہم غور کریں تو اس میں ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. بعض دفعہ بچے حسد کرتے ہیں. حسد کس طرح سے ہوتا ہے؟ حسد کہ جسے اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا کی ہو اور کوئی بچہ یا کوئی بڑا فرد اس بندے کی نعمت کو دیکھ کر جلے کہ بھئی یہ اس کو کیوں مل گئی، یہ اس بچے کو اچھی آواز کیوں مل گئی، یہ بچہ اتنا اچھا قرآن کیسے پڑھتا ہے، یہ اتنی اچھی نعت کیسے پڑھتا ہے، یہ ہمیشہ کلاس میں کیوں اچھے نمبر لیتا ہے. کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کے بارے میں اس طرح سوچے تو یہ گویا اس سے حسد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس سے حسد کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں نہیں کر رہا ہے. اور حسد کس طرح کھا جاتا ہے نیکیوں کو؟ لکڑیاں کو. جس طرح آگ لکڑی کو. کس طرح سے؟ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان میں مشقت میں روزے رکھے ہوں، گرمیوں کے دن ہوں، بھوک و پیاس کی شدت ہو، آپ نے فرض روزے رکھے، آپ نے نفلی روزے رکھے، آپ نے سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی. اتنی ساری نیکیاں، اتنی ساری نیکیاں. ہم شیطان کے اس جال میں پھنس کر کہیں اپنی نیکیاں تو ضائع نہیں کر رہے. تو ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے. اللہ نہ کرے کہیں ہمارے دل میں ایسی خواہش پیدا ہوتی ہو تو ہم نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اس بھائی کے لیے دعا کرنی. دعا کرنی ہے. جی ہاں ناظرین، یہ بچوں کے ساتھ بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. جی اگلا سوال. اگر ہم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں اور اگر وہ ہمیں چاہیے تو ہم کیا کریں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے یہاں پہ حسان بھائی. بڑا ایک بندہ، کیونکہ ہم نے یہاں پر حسد کا جو مطلب سمجھایا، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی تو اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ اس کو بھی چاہتا ہے کہ یہ مجھے بھی مل جائے، میرے پاس بھی ہو، میرے پاس بھی ہو، مجھے بھی یہ چاہیے، اچھی آواز چاہیے، اچھا قرآن پڑھنے والا بنوں، میرے پاس بھی گاڑی ہو، شوز ہو، دیگر چیزیں ہوں. تو اب حسد سے بچتے ہوئے یہ جو ہم تمنا کر رہے ہیں یہ کس طرح سے ہمیں چیز مل جائے. تو سب سے پہلے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے. ہاں، شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے.
جو کچھ دیا بہت کچھ دیا ہے، اور یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اور سب کو دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے جو عطا کیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اگر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اچھا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، میں بھی اچھی نعت پڑھنے والا بن جاؤں، میری آواز اچھی ہو جائے، میں بھی کلاس میں ٹاپ پر آؤں، میرے کلاس میں نمبر اچھے آئیں، میں پورے جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، اپنے اسکول کے اندر میں پوزیشن حاصل کروں، اس کے لیے آپ کو محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک میرے بھائی کے پاس یہ نعمت ہے، اللہ پاک اس کو زوال نعمت سے محفوظ فرما، اور یہ جو نعمت تو نے میرے بھائی کو دی ہے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، تاکہ میں اچھے انداز میں قرآن پڑھ سکوں، اچھی آواز میں نعت پڑھ سکوں، میں محنت کر سکوں۔ لیکن محنت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے کلاس میں پوزیشن لینی ہے تو دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ محنت بھی کرنی ہے۔ ہاں، محنت، بولنے میں محنت ہو رہی ہے، اب یہ آواز نہیں نکل لی، دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہمیں محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جی بالکل۔ اگر ہمارا کوئی دوست اچھی چیز دیکھ کر حسد کرنے لگے تو ہمیں اسے کیسے سمجھانا چاہیے؟ آپ کو یہ کیسے پتہ لگے گا وہ حسد کر رہا ہے؟ اب یہ تو ہے تو اندر کی چیز۔ کیا پتہ ان کا دوست کہے کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے نا، اللہ کرے اس کے پاس سے چلی جائے، اب حسد ظاہر ہو گیا، اب کیسے سمجھایا؟ ہاں بالکل، یہ یوں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور میں آپ سے حسد کر رہا ہوں، میں تو نہیں بولوں گا آپ کو آگے حسان بھائی میں آپ سے حسد کر رہا ہوں، تو ہوگا یوں کہ اس میں جو سوال یہاں پر کیا انہوں نے، اس کی صورت یہ ہوگی جیسے کہ میں جا کر اسے، یہ میرے دوست ہیں، اب میں ان کو بول رہا ہوں، گیدرنگ بنی ہوتی ہے، دوستوں کی بات ہو رہی ہے، یار بیٹھے ہوتے ہیں، فیضان بول رہا ہے زید کو کہ بکر کے پاس کتنی اچھی چیزیں ہیں، بالکل، اب وہ وہاں کرے تو شاید یہ اظہار ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ حسد کر رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، ہمیں دین اسلام نے ایک بات سکھائی ہے کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی اچھائی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ برائی سے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ حسد یہ بھی ایک گناہ ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ میرا دوست یا میرا بھائی کوئی بھی ہے، یہ کسی شخص سے حسد کرتا ہے، یا مطلب یہ تو آپ کو معلوم تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے حسد کرتا ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں میرے بھائی سے حسد کرتا ہے، تو پھر اسے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، اور پھر اسے جو ہم نے ابھی جو پچھلے سوالات ہوئے اس سے ہم نے گفتگو سنی، تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے بھائی یہ حسد تو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ آپ اسے بتائیں گے کہ آپ نے جو ماضی میں روزے رکھے گرمیوں کے اندر، وہ ساری نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ بھئی اگر آپ کو یہ چیز چاہیے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک میری مشکلات کو آسان فرما، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ میرا نام محمد سارم ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، حسد کے بارے میں کوئی ایک حدیث پاک سنا ہے؟ سبحان اللہ، اسے حسد کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پہلے بیان کی تھی کہ، لیکن ہم آپ کو ایک اور یہاں پر نیو ایک حدیث شریف سنا دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں حسد نہ کرو۔ آپس میں کیا نہ کرو؟ حسد نہ کرو۔ آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ پاک کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ کس طرح رہو؟ بھائی بھائی، بھائی بھائی ہو کر رہو، نہ کسی سے حسد کرو، نہ آپس میں بغض و عداوت رکھو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرو۔ یعنی پیٹھ پیچھے جو برائی بیان کی جاتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے نا؟ غیبت یعنی یہ ساری چیزیں باطنی امراض میں آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک باطنی مرض ہے کہ جو گناہ کا کام ہے اور ہمیں یہ جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے ہمیں فرمایا کہ کسی کی غیبت بھی نہ کرو، ہے نا، کسی سے بغض و عداوت بھی نہ رکھو، اور کسی سے حسد بھی نہ رکھو۔ بغض و عداوت کیا ہوتا ہے؟
اب یہ بھی ایک باطنی مرض ہے جو چھپا ہوا مرض ہے. جیسے حسد چھپا ہوا ہے نا, بظاہر نظر نہیں آتا اوپر سے کہ میں نے اس سے حسد کیا ہوا ہے, بندہ ویسے تو مسکرا کر مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ بغض و عداوت بھی ایک باطنی مرض ہے کہ کسی سے اندر ہی اندر دشمنی رکھنا, کسی کے بارے میں اندر ہی اندر دشمنی رکھنا, پالنا کہ بھائی بندہ صحیح نہیں ہے, اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا, دور ہو جانا, بغض و عداوت میں آ جانا. موقع ملتے ہی لڑنا. اب یوں بھی ہو سکتا ہے, بس وہ موقع کی تلاش میں رہنا. یعنی بغض و عداوت تو یہی ہے کہ اس نے اپنے دل میں سامنے والے کی نفرت رکھی ہوئی ہے. نفرت ہم اس کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نفرت رکھی ہوئی اس بندے کو وہ پسند نہیں کرتا. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ پسند نہیں کرتا, نفرت رکھی ہوئی ہے, تو وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہوگا. وہ بھی کہیں موقع ملے, کچھ ہو تو میں اس کی پٹائی لگا دوں. لیکن یہ سب صحیح نہیں, یہ سب صحیح نہیں ہے. بغض و عداوت بھی نہیں رکھنا چاہیے, حسد بھی نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بھی بیان نہیں. پیارے بچوں, مسلمان کا بھائی ہے, اور بھائی بھائیوں میں محبت ہوتی ہیں. تو ہم سب بھائی ہیں اور ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے. ماشاءاللہ پیارے بچے, سیگمنٹ مکمل ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے. جی تو غلام الیاس بھائی, انوکھی انفارمیشن میں کون سی انوکھی انفارمیشن دے رہے ہیں آج؟ جی حسان بھائی, ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام میں جو بھی گیسٹ آتے ہیں کچھ نہ کچھ اچھی بات اور جو انوکھی انفارمیشن ہے وہ دے کر جاتے ہیں. آج میں جو انفارمیشن دوں گا نا بچوں کو, انہوں نے شاید نہیں سنا ہو پہلے. اچھا, اتنی انوکھی ہے؟ اتنی انوکھی. تابوت کے بارے میں بتاؤں گا, اور تابوت بھی کون سا؟ تابوت سکینہ. کون سا تابوت؟ ہاں, آپ سب نے تابوت دیکھے نہیں دیکھے؟ بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا تابوت ہوتا کیا ہے. تابوت ہوتا ہے کیا ہے؟ کس کو پتا ہے تابوت کیا ہوتا ہے؟ بتائیے. تابوت کے اندر مردے کو لٹاتے ہیں. تابوت کے اندر مردے کو لٹاتے ہیں. اور غلام الیاس بھائی, میرے خیال سے تابوت جس میں خزانہ رکھا جائے, باکس ٹائپ کا ہوتا ہے. جی, اور کون بتائے گا؟ انہوں نے مردے کو لٹایا ہے لیکن میں نے خزانہ ڈال دیا. آپ نے خزانہ ڈال دیا ہے. جی, اور کوئی بچہ بتائے تابوت؟ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تابوت کے بارے میں. اب میں کیا بتاؤں؟ تابوت, صندوق دیکھا, صندوق دیکھا, صندوق وہ کیسا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ صندوق کیا ہوتا ہے بتائیں؟ صندوق جس کے اندر خزانہ رکھتے ہیں. جس میں خزانہ رکھا جاتا ہے. صندوق ایک باکس کی طرح ہوتا ہے. صندوق ایک باکس کی طرح ہوتا ہے. اور کوئی آپ بتائیں؟ دیکھا صندوق؟ آپ نے دیکھا صندوق؟ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ اب بتاؤ کیا ہوتا ہے وہ, اس میں کیا رکھا جاتا ہے؟ ان کو دیں, ایک باکس. پیچھے والے کو دیں. صندوق ایک ڈبے کی طرح ہوتا ہے, اس کے اندر گولڈ وغیرہ رکھا جاتا ہے, سونا وغیرہ. ہاں بھائی, آپ کس شہر میں رہتے ہیں, کہاں رہتے ہیں جو بڑے صندوق میں سونا رکھا جاتا ہے؟ یہاں تو ایک بیگ نہیں ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں, یا تو چھوٹی چھوٹی ڈبوں میں رکھتے ہیں سونا, آپ کے پاس صندوق میں رکھا جاتا ہے. اچھا, تابوت تو تابوت, اور تابوت یہ ایسا ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کروں گا پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین. یہ تابوت ایسا ہے کہ اس میں سے آوازیں بھی آیا کرتی تھی. جی ہاں, یہ تابوت لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا. اچھا, یہ ایسا تابوت تھا کہ اس کے پاس رکھنے سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا تھا. جب بھی اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں کہ اس سے سکون ملا کرتا تھا. اس سے کیا ملتا تھا؟ سکون ملتا تھا. سکون ملتا تھا, اس لیے اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. اس سے کیا ملتا تھا؟ سکون ملتا تھا, اس لیے تابوت سکینہ بھی اسے کہا جاتا ہے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی انفارمیشن کی طرف. تو اب یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں, کون کون اس کو پورا اچھے سے سنے گا اور یاد کرے گا؟ چلیں جی انشاءاللہ سب. جی, تو کڈس مندی چینل کے ناظرین, آج جو ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تابوت سکینہ کے تعلق سے. تو پیارے بچوں, حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی دنیا میں آیا ہے انسان؟ نہیں آیا. اور آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے جد امجد. انسان جو ہے وہ کہاں سے چلے؟ آدم علیہ السلام سے.
کہاں سے چلے انسان؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. ہاں، آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر. آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا. نہیں آیا، سب سے پہلے انسان تھے. جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے انہیں ایک درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا. کیا دیا اللہ پاک نے انہیں؟ صندوق. صندوق دیا، اور اسے تابوت سکینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے حضرت ایوب علیہ السلام تک، تو یہ باکس ان کے پاس رہتا تھا. کن کے پاس رہتا تھا؟ انبیاء کے پاس. اس طرح یہ صندوق پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. کس کے پاس پہنچا یہ صندوق؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا. پھر آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت آپ کی جو قوم تھی وہ تھی بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. ہاں، اب یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت ان کو مل گیا، ان کے پاس تھا. اب وہ کیا کرتے تھے پیارے بچوں؟ ابھی جو باکس تھا یہ تھا بڑا ہی برکتوں والا، اللہ پاک نے دیا تھا، اور دیا بھی انبیاء کرام کو تھا. برکتیں تو ہونی تھی نا، برکت تو ہوگی. اللہ نے بنایا، اللہ نے دیا، اور انبیاء کرام کے پاس رہا، تو اس میں تو بڑی وہ تھی برکتیں. تو اب بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، جب یہ نان مسلم کے سامنے جاتی اور انہیں خوف یا ڈر لگ رہا ہوتا تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے، ہے نا. بعض دفعہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کسی سے لڑائی ہو، تو اب جب بنی اسرائیل کی لڑائی وغیرہ ہوتی تھی نان مسلم کے ساتھ، اب بعض دفعہ ڈر ہوتا تھا تو یہ صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے، آگے رکھ لیا کرتے تھے. تو اس تابوت سے ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی کہ بنی اسرائیل کے دل میں جو خوف ہوتا وہ ختم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. ہے نا برکتوں والا تابوت، ہے نا. حالانکہ اس میں سے کوئی جو جنگ کے ساز و سامان ہوتے ہیں وہ نہیں نکل رہا، لیکن صرف آگے رکھنے سے اس سے ایسی برکتوں کا ظہور ہوتا تھا، ایسی برکتیں نکلتی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ایک خوف ہوتا تھا نان مسلم کا یا لڑائی کا، وہ دور ہو جایا کرتا تھا. بنی اسرائیل قوم میں جب کسی بات پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے. آپس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی مسئلے پر اگر لڑائی ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، تو فیصلہ کون کرتا تھا؟ تابوت سکینہ. تابوت سکینہ، یہ صندوق فیصلہ کرتا تھا. بھائی کبھی آپ نے صندوق کے ہاتھ دیکھیں، اس کے کان دیکھیں، اس کی آنکھیں، اس کی زبان؟ نہیں. لیکن غلام الیاس بھائی بعض بچوں نے تو صندوق ہی نہیں دیکھا. ہاں، بچوں نے صندوق بھی نہیں دیکھا تو وہ آنکھ کان کہاں سے دیکھیں گے. لیکن جنہوں نے صندوق دیکھا ہے نا، تو اب اس میں تو سب چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسا برکتوں والا صندوق تھا تابوت سکینہ کہ جب اس کو جھگڑے کے درمیان رکھا جاتا تھا، اب اللہ پاک نے اسے یہ طاقت دی ہے تو یہ سن رہا ہے نا، تو اب یہ فیصلہ کرتا تھا. یہ جو صندوق تھا، باکس، یہ کیا کرتا تھا؟ فیصلہ کرتا تھا. اور باقاعدہ طور پر صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی. سبحان اللہ. آواز آتی تھی اس میں سے. ابھی کوئی ایسا آپ دیکھو صندوق کسی میں سے آواز آئے تو ہم تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ڈر لگے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے اندر. یہ تو برکتوں والا تابوت تھا. صندوق بھی عام نہیں تھا نا، عام نہیں تھا. یہی تو اصل میں تو بات یہی آسان بھائی. اگر عام ہوتا تو وہ سنتا کیسے، وہ بولتا کیسے، وہ فیصلے کیسے کرتا، اس سے اطمینان کیسے ملتا، اس سے سکون کیسے ملتا. یہ تو اللہ پاک کی طرف سے آیا تھا، اور انبیاء کی صحبت اس کو ملی تھی جو معصوم ہے. ہاں بالکل، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں. فرشتے اور انبیاء کرام کیا ہیں؟ معصوم ہیں. تو اب جب اس بظاہر تو لکڑی ہے، اس لکڑی کو صحبت اللہ والوں کی ملی تو اب کیسا سکون اس سے مل رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے انبیاء کی صحبت اس کو ملی تو لوگوں کو سکون مل رہا ہے. وہ جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو طاقت مل جاتی ہے، جب ان کے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتا تھا، اس میں سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل
اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کے واسطے سے اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی اور ان پر آنے والی بلائیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا ایک اہم کانسیپٹ ہے احسان بھائی۔ ویسے تو ہم ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ایک نئی یونیک انفارمیشن ہے نا آپ سب کے لیے۔ بھئی ایسا تابوت وہ فیصلے بھی کر رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اسے سکون بھی مل رہا ہے، اس کے واسطے سے اللہ پاک دعا بھی قبول فرما رہا ہے، برکت بھی مل رہی ہے۔ تو اب ہمارا تو بیسک ایمان عقیدہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بس ہم اللہ پاک کی جو نیک بندے ہیں، جو مقدس چیزیں ہیں، ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے بھی ہمیں مل رہا ہے۔ جو یہ واقعہ، جو انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ لوگ تابوت کے واسطے سے اللہ پاک سے دعا کرتے تھے تو اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا اور ان پر آنے والی بلائیں بھی ٹل جاتی تھی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل قوم اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئی۔ پہلے فرما برداری کر رہی تھی تو صندوق بھی ان کے پاس تھا، لیکن اب ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کی قوم، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے نان مسلم کے بڑے گروپ کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایک قوم تھی عمالقہ، ان کا سمجھو کہ قوم کا نام تھا عمالقہ۔ انہوں نے ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ انہوں نے حملہ کر دیا اور اس برکت والے صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو ہی معلوم تھا نا کہ بھئی کوئی چیز ہے جس سے اس سب چیزیں ان کو برکتیں مل رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کرنا شروع کری تو قوم عمالقہ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ حملہ کیا، ایک بہت بڑے گروپ نے، اور وہ جو صندوق تھا برکتوں والا وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس صندوق کو جا کر کسی گندگی کے مقام پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اس قوم کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر اسی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ نان مسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ عذاب صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہم پر آیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر باندھ دیا اور بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کی طرف بھیج دیا، کیونکہ یہ تو پیچھے تھے نا، جو ان کا علاقہ تھا، یہ لوگ وہاں واپسی ہو گئے تھے۔ اب جب یہ سمجھ گئے کہ یہ سارے معاملات ہمیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں، صندوق کی وجہ سے ہو رہے تھے، انہوں نے ایک بیل گاڑی پر صندوق کو باندھا اور بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کے ذریعے اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر اس طرح سے یہ دوبارہ جو صندوق تھا وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے احسان بھائی کہ آخر اس صندوق میں تھا کیا؟ تھا کیا؟ کتنا مقدس، اتنا مقدس، اتنا قوم عمالقہ نے بے ادبی کی تو ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ بھائی صندوق میں ایسا کیا تھا؟ یہ فیصلہ کرتا تھا، اس سے برکتیں آتی تھی، ہے نا؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ صندوق آدم علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ تو جو انبیاء کرام تھے، درمیان میں نبی تھے، ان کے پاس صندوق رہا۔ اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اسٹک، اور آپ کے مبارک جوتے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، اور بھی تھا اس میں۔ اور کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سامان تھا۔ سبحان اللہ۔ انگوٹھی کس کی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کی اسٹک۔ پتہ ہی کون سا عصا تھا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ، یہ ایسا عصا تھا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ جب آپ کو دوران سفر نیند آتی تھی تو یہ تکیہ بن جاتا تھا، آپ اس سے سہارا لیا کرتے تھے۔ بھوک لگتی تھی
تو اس کے ذریعے آپ درخت سے پھل توڑ لیا کرتے تھے. جب وضو کرنا ہوتا، پانی پینا ہوتا تھا تو اس اسٹک کے ذریعے آپ پانی نکال لیا کرتے تھے. نہیں، یہ تو پانی نکالا ہے نا. ابھی تو اب یہ سارے معاملات تو تھے، لیکن پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، یہ عصائے موسیٰ، سبحان اللہ، یہ ایسی اسٹیک تھی کہ جب آپ کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا، جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی میدان میں، مقابلے میں سب سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسٹیک ڈالی تو وہ اسٹیک سب سے بڑا اژدہا بن گئی اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا. اور یہ آپ کا معجزہ دیکھ کر جو وہاں لوگ تھے، جو جادوگر تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب یہ اسٹیک ایسی تھی اور یہ اسٹیک اس میں موجود تھی. ہارون علیہ السلام کا ماما شریف تھا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس میں موجود تھی. توریت شریف کے تختیوں کے چند ٹکڑے اور منو سلوہ جو بنی اسرائیل پر آسمان سے اترتا تھا، منو سلوہ یہ وہ تھا، وہ بھی اس میں شامل تھے، کچھ اس میں رکھا ہوا تھا. اور دیگر انبیاء کرام کی بھی چیزیں اس میں جو سامان تھا وہ اس میں رکھا ہوا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یقیناً آپ سب کو معلوم پڑا ہوگا کہ یہ صندوق برکتوں والا کیوں تھا. معلوم ہوا جی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس بنا پر یہ صندوق اتنی برکتوں والا تھا کہ صندوق میں انبیاء کرام کے تبرکات اور ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آج کی یہ انفارمیشن جو آپ کو دی گئی آپ کے لیے ایک انوکھی ہوگی، نئی چیز ہوگی. ایسا تابوت بھی ہوتا ہے. اور ایک چیز پتہ لگی کہ جو بندہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یا جن چیزوں کو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو، اللہ کے نیک لوگوں سے نسبت حاصل ہو، بندہ اس کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو قوم عمالقہ کے ساتھ ہوا، 5 شہر ان کے تباہ ہو گئے. کس وجہ سے؟ بے ادبی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ بے ادبی کی وجہ سے. اور یہ صندوق برکتوں والا کیوں تھا؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں اتنی برکتیں کیوں تھیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ تو ہے ایک بات، اور انبیاء کرام کے پاس رہا، یہ بھی ایک بات، لیکن اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، اس وجہ سے بھی یہ صندوق برکتوں والا ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلام الیاس بھائی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے، آپ ٹائم دیا. پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے ہر ہفتے پروگرام بھی آتا ہے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اور ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل.